جانس شنواری آج امریکہ میں خوف سے آزاد زندگی جی رہے ہیں۔ Thank you, brother. تشکر۔ قابل تشکر نہیں۔ 5 مہینے پہلے افغانستان میں ان کا ہر لمحہ طالبان کے خوف کے سائے میں گزر رہا تھا۔ میرا اور میرے خاندان کا نام طالبان کی ہٹ لسٹ پر تھا اور وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے کیونکہ ہم امریکی حکومت کے لیے کام کر رہے تھے۔ امریکی فوج کے لیے مترجم کا کام کرنے والے جانس نے اپنی جان پر کھیل کر کئی امریکی فوجیوں کی جان بچائی تھی۔ انہی میں سے ایک نے 3 سال کی کوششوں کے بعد ان کے لیے امریکی ویزا جاری کروایا۔ میں جانس کو اپنے بھائی کی طرح دیکھتا ہوں۔ وہ میرے فوجیوں میں سے ایک ہے۔ وہ میرے یونٹ کا ممبر تھا۔ اس نے میری جان بچائی۔ جنگ کے دوران جو ہمارا رشتہ قائم ہوا تھا، میں اس سے بندھا ہوا تھا اور اس لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی اسے گھر واپس لانے کی۔ جیسے جیسے امریکی کیمپ بند ہو رہے ہیں، جانس جیسے ہزاروں مترجم کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر وہ گھر واپس گئے تو طالبان انہیں قتل کر دیں گے۔ ہر ماہ ہر ہفتے وہ اپنا ٹھکانہ بدل رہے ہیں اور وہ کسی پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ انہیں اپنا ٹھکانہ بتائیں۔ وہ اپنے گھر اپنے گاؤں واپس نہیں جا سکتے۔ امریکی ویزا کی تعداد گنی چنی ہے اور وہاں بھی ان کی عرضی برسوں تک دفتر خارجہ اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کی ہری جھنڈی کی محتاج بنی رہتی ہے۔ ان لوگوں کو اب بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی درخواستوں پر غور کرتے وقت وہ محتاط رہتے ہیں اور اسے رد کرنے کی وجہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں غلطی سے بھی وہ ایک نئے بن لادن کو ملک میں نہ داخل ہونے دیں۔ انہیں اسی بات کا خوف ہے۔ میٹ زیلر اور جانس اب کانگریس پر دباؤ ڈالنے میں لگے ہیں کہ ان ویزا کی تعداد کو بھی بڑھایا جائے۔ امریکی فوج جنگ میں ایک اصول پر عمل کرتی ہے، نو مین لیفٹ بیہائنڈ، یعنی کوئی ساتھی فوجی پیچھے نہ رہ جائے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر طالبان کے خلاف جنگ کرنے والے یہ افغان اس کے دائرے میں آتے ہیں یا نہیں۔ برجیش اپادھیائے، BBC نیوز، واشنگٹن۔